الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصبحوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، دنیا کا ہر انسان جانتا ہے کہ جھوٹ بول دینے سے معاشرے کے اندر جو برائیاں اور جو تباہیاں آتی ہیں اور جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے یہ ہر بندہ جانتا ہے اور کسی سے یہ مخفی نہیں ہے، اور یہ کتنا بڑا اور عظیم گناہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہو جاتا ہے اور دنیا میں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برس رہی ہوتی ہیں اور اس کو جھوٹے لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جو بندہ حد سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا شمار بھی کذابوں میں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک زبردست بگاڑ آیا تھا اور معاشرہ خراب ہوا تھا۔ اس لیے خود بندہ لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، جب تمہارے پاس کوئی فاسق آئے، بنبأ، کوئی بھی خبر لے کر، فتبینوا، تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، خوب اس کو چھان بین لیا کرو۔ جو سورۃ الحجرات 26ویں پارے میں ہے، یہ معاشرتی آداب بتا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی فاسق جب خبر لے کر آئے تو اس کی بات سن کر فوراً اس پر عمل نہ کرو۔ اب فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق کہتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہو، کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرتا ہو یا گناہ صغیرہ پر اصرار کرتا ہو، اس کو شریعت میں فاسق کہا جاتا ہے۔ جب ایسا بندہ کوئی بھی خبر لے کر آئے تو اس کی بات پر اعتماد نہ کیا جائے، اس کی بات پر یقین نہ کیا جائے۔ یہ قرآن ہمیں رہنمائی فرما رہا ہے۔ ہوتا کیا ہے، کسی بندے نے ہمیں کوئی بات بتائی آ کر کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ بات کہہ رہا تھا، فلاں یہ تبصرے کر رہا تھا، ہم اس کی باتوں پر یقین کر کر سامنے والے سے بحث و مباحثہ شروع کر دیتے ہیں اور لڑائیاں چالو ہو جاتی ہیں، جس سے معاشرہ ایک بگاڑ کی طرف جاتا ہے اور یہاں تک کہ قتل و قتال بھی ہو جاتی ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں اور دوستیاں مٹ جاتی ہیں۔ تو جو کہنے والا بندہ ہے پہلے اس کی حیثیت ناپ لیں قرآن و حدیث کے آئینے میں، کیونکہ قرآن اور ایک حدیث اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی دی ہیں دو چیزیں کہ خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا جب تک کہ تم اس کو پکڑے رہو گے تم بھٹکو گے نہیں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، کہ جب تک کہ تم اللہ کی کتاب کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اس کی تحقیق کر لیں، اس کو جان لیں کہ یہ فاسق تو نہیں ہے جو ہمیں خبر دے رہا ہے، جو ہمیں کوئی بات بتا رہا ہے۔ اگر یہ ایمان والا ہے، ٹھیک ہے، اس کا عمل ٹھیک ہے، یہ سچا بندہ ہے، نیک بندہ ہے، تو پھر اس کی بات پر اعتماد کیا جائے گا، بھروسہ کیا جائے گا۔ اگر سامنے والا بندہ فاسق ہے، جو جھوٹ میں مشہور ہے، جو جھوٹ بولنے میں معاشرے میں جانا جاتا ہے، تو اس کی بات کا قطعاً اقرار نہ کرے، قطعاً یقین نہ کرے۔ اگر یقین کر لیں گے تو قرآن پاک نے آگے فرمایا ان تصبحوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایسا نہ ہو کہ تو کوئی کام کر لو اس کے بعد تمہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہو کہ ہم نے غلط کام کر دیا، ہمیں اس شخص کی بات کو نہیں ماننا چاہیے تھا۔
اگر ہم نے قرآن مقدس کو سمجھا ہوتا اور اس کو پڑھا ہوتا تو ہم اس بندے کو پہلے قرآن مقدس کے آئینے میں جانچتے، اس کے بعد اس بندے کی تحقیق کرتے اور پھر اس کی بات پر یقین کرتے۔ لیکن ہم نے جو ہی یقین کیا اور کام شروع کر دیا اور اس پر اعتماد کر لیا، اب ہمارے رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں، تعلقات ختم ہو رہے ہیں، اور ہم نے پورا کا پورا اپنا بگاڑ کر لیا۔ اس کے بعد ہم اپنے اوپر روتے ہیں کہ کاش کہ ہم فلاں شخص کی بات پر یقین نہ کرتے، ہم کو تو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اگر قرآن نے جو بات کہی تھی اگر اس پہ عمل کر لیا ہوتا تو نقصان 1% نہ اٹھانا پڑتا۔ ہوتا کیا ہے، میں ایک عام مثال دے دوں، جب بندے کا نیا نکاح ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عورت کا مقام بہت بڑا بتایا، بہت اونچا بتایا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے تعلق سے بہتر ہو، اور میں سب سے بہترین تم لوگوں میں ہوں کیونکہ میرے اخلاق بیوی بچوں کے تعلق سے زیادہ اچھے ہیں۔ یہ بیویوں کے ساتھ حقوق کا معاملہ ہے۔ میں کسی کی تنقیص نہیں کر رہا ہوں کہ میں عورتوں کی یا کسی مرد کی تنقیص نہیں کر رہا، لیکن جب نئی شادی ہوتی ہے تو بندہ اتنی طرفداری کرنے لگتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، اپنے کانوں سے نہیں سنتے، بیوی نے ہمیں جو بتا دیا ہم نے اس پر یقین کر لیا۔ وہ بھائی جس کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے، بچپنا گزارا ہوتا ہے، ہمارے وہ ماں باپ جنہوں نے ہمیں پالا ہوتا ہے، بڑا کیا ہوتا ہے، ہماری تربیت کی ہوتی ہے، ہماری بہنیں جنہوں نے بچپنے پہ بڑی بہن ہو تو ہمیں بچپنے پہ ماں کی طرح پالا ہوتا ہے، ہمارے کھانے کا خیال کیا ہوتا ہے، ہماری تربیت کا خیال کیا ہوتا ہے۔ اگر چھوٹی بہن ہوتی ہے تو ہمارے ساری ضروریات کے کام کاج کرتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن جو ہی ہم نے بیوی کی بہت زیادہ طرفداری کرنے لگی ناحق، تو اب جو وہ کہتی ہے ہم وہ سنتے ہیں، وہ جو دکھاتی ہے ہم وہ دیکھتے ہیں، ہماری خود کی کوئی نگاہیں نہیں ہوتی، ہمارے خود کے کوئی کان نہیں ہوتے، گھر میں فسادات ہوتے ہیں، بندہ اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے والدین سے ہاتھ دھو دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، ہم پہلے تحقیق کر لیں، پہلے ہم جانچ کر لیں کہ میری بیوی جو بات کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے یا جھوٹ کہہ رہی ہے۔ دوسری طرف اگر ہماری والدہ ہماری بیوی پر کوئی بات کہہ رہی ہیں تو ہم اپنی والدہ کی بات کو پہلے تحقیق کر لے کہ والدہ سچ کہہ رہی ہیں، والد صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں، اس کو جانچ لے، غلطیاں کس کی ہیں، بات کس کی صحیح ہے، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، اس کے بعد کوئی کام کرے۔ ورنہ بندے کو بتایا والدہ نے اور ان کی بات مان کر اپنی بیوی کو اس نے مارا، ظلم کیا، یہاں تک کہ 3 طلاق دے دی، اور اس کے بعد بندہ رو رہا ہے۔ یہ واقعات روزمرہ کے پیش آتے ہیں۔ کچھ مجھ سے بھی پوچھتے کہ میں نے اپنی والدہ کے کہنے پر یا گھر میں لڑائی ہوئی تھی، میں نے غصے میں 3 طلاق دے دی، اب اس کا کیا حکم ہے؟ اول چیز تو غصہ شریعت نے اول حرام ہی کیا تھا، اس کے بعد شریعت نے فرمایا تھا کسی بات کو ٹھنڈے دماغ سے سوچو، اس کی خوب تحقیق کر لو، اس کے بعد آگے عمل کرو، آگے فیصلہ سنو۔ جب بندہ ان چیزوں پر عمل کرتا ہے تو بندے کو ذلیل نہیں ہونا پڑتا، رسوا نہیں ہونا پڑتا، اس کا خاندان اچھے طریقے سے چلتا ہے۔ کیونکہ جو سورۃ الحجرات 26ویں پارے میں یہ پورے کے پورے معاشرتی آداب سکھا رہی ہے۔ قرآن پاک ہمیں ادب سکھانے کے لیے آیا تھا، قرآن پاک ہمیں زندگی کیسے گزارنی وہ بتانے کے لیے آیا تھا، صرف نماز بتانے کے لیے دوستوں نہیں آیا تھا، ہر چیز بتانے کے لیے قرآن مقدس آیا تھا کہ گھریلو نظام اور ہمارے گھر کے معاملات کیسے طے ہوں گے۔ قرآن مقدس نے ہمیں یہ بتایا تھا، ایک ایک آیت اس کی گواہی دیتی ہے کہ ہمارا گھر کا نظام کیسے چلے گا۔ اب بندے نے نہ کوئی بات سنی نہ کوئی بات سمجھی، فوراً غصے میں آگے بڑھا، یا تو اپنی بیوی پر ظلم کیا یا اپنے والدین کے اوپر ظلم کیا، دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر ظلم کیا۔ اگر اس نے بات کی تحقیق کے لیے ہوتی، بات کو جانچ لیا ہوتا تو بندے کو ذلیل اور رسوا نہ ہونا پڑتا۔ کیونکہ قرآن نے کہا ایسا نہ ہو کہ کوئی کام کر دو اس کے بعد پچھتاوا ہو۔ اب جب کام کر دیا تو پچھتاوا کے علاوہ کوئی اور نئی چیز ہو سکتی، صرف بندہ پچھتا سکتا ہے، صرف بندہ رو سکتا ہے اور وہ چیز واپس نہیں آ سکتی۔ لیکن جب بندہ تحقیق کر لے گا،
جب بندہ جانچ کر لے گا تو انشاءاللہ وہ لغزش کرنے سے، خطا کرنے سے بچ جائے گا، اور اس کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے گا، اس کا معاشرہ بگاڑ اس کے اندر پیدا ہونے سے بچ جائے گی۔ تو کوئی بھی بندہ اگر ہمیں کوئی بات بتا رہا ہے ہمارے تعلق سے، یا ہمارے بھائی کے تعلق سے، یا کسی رشتہ دار کے تعلق سے، یا کسی پڑوسی کے تعلق سے، تو اول سب سے اہم چیز ہے کہ ہم اس بات کی تحقیق کریں۔ فتبینوا، یہ قرآن کا حکم ہے، کیونکہ یہ بندہ ہو سکتا ہے فاسق ہو۔ فاسق میں نے بتایا جو شریعت پر عمل نہ کرے، جو ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرے، اب یہ فاسق کے زمرے میں ہے۔ اگر دیکھی جائے تو اکثریت فاسقین کی نکلے گی، تو اس کو تحقیق کر لیں، اس کو جانچ لیں، اس کے بعد کام کریں۔ کیوں ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ اسی لیے آیا ہو تاکہ دوری پیدا کر دے، تاکہ لڑائی لگوائے، تاکہ جھگڑے کروائے، چونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان من شر الناس عند اللہ یوم القیامۃ ذی الوجہین، کہ روز محشر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین شخص وہ ہوگا جو دو رخا ہے، جو دو منہ ہے، جس کے اس بندے کے پاس آتا ہے تو اس کی جیسی بات کرتا ہے، اس بندے کے پاس آتا ہے تو اس جیسی بات کرتا ہے، اس کا کوئی یقین اور اعتماد ہی نہیں ہے، چونکہ وہ بندہ اپنی بات پر کھرا اترتا ہی نہیں ہے، وہ صحیح اور حق بات بولتا ہی نہیں ہے، بس وہ منہ دیکھی بات کرتا ہے کہ ہم کسی کے برے نہ بنیں، ہم کسی کی برائی نہ لیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ روز محشر بدترین شخص ہے، بدترین شخص ہے۔ ایسے لوگوں کو پہچان لے اور جان لے کہ اگر کوئی بندہ معاشرے میں ایسا ہے جس کی یہ عادت ہے، جس کی یہ فطرت ہے کہ وہ ہر بندے کے ساتھ اسی طریقے کا معاملہ کرتا ہے، تو اس سے بندہ دوری بنائے اور اس کی ہر بات کو جانچے، اس کی ہر بات کو تحقیق کرے، چونکہ کبرت خیانتاً ان تحدث اخاک حدیثاً، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سب سے بدترین خیانت اور سب سے بری خیانت یہ ہے کہ بندہ اپنے بھائی سے کوئی بات کہے، اپنے بھائی سے کوئی گفتگو کرے، ہوا لک بہ مصدقون، اور وہ اپنے بھائی کو سچا جانے، یہ جانے کہ یہ بندہ ہم سے سچ بول رہا ہے، یہ بندہ ہم سے صحیح بول رہا ہے، وانت لہ بہ کاذبون، اور حقیقت میں یہ اس سے جھوٹ بول رہا ہے۔ سامنے والا تو سچا سمجھ رہا ہے لیکن ہم اس سے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سب سے بڑی خیانت ہے۔ وہ ہماری بات کو سن رہا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ سن رہا ہے، اور اس کا یہ یقین ہے کہ یہ بندہ ہم سے سچ بتائے گا، یہ بندہ ہم سے سچ بول رہا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ سب سے بڑی خیانت ہے، اور یہ سب سے بری خیانت ہے۔ اور فرمایا کہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے، ان الکذب یہدی الی الفجور، بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی رہنمائی گناہوں کی طرف کر دی جاتی ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ گناہ اس کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، وَإِنَّ الْكَذِبَ، یہاں تک کہ وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی بہت بڑا یہ بندہ جھوٹا ہے کہ یہ اس کا کام ہے لوگوں سے جھوٹ بولنا، لوگوں سے جھوٹی باتیں کرنا، اپنی تجارت میں، اپنے معاملات میں، اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے اعزاء اور اقارب سے، ہر بندے سے اس کا کام ہی ہے کہ جھوٹ بولنا ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، اے لوگو بت پرستی سے بچو اور جھوٹ بولنے سے بچو۔ کیوں؟ کیونکہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے، اور جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تجارت سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رحمت کو اٹھا لیتے ہیں، اور ہمہ وقت فرشتے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، چونکہ قرآن پاک نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہیں، یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو قرآن مقدس نے جا بجا جھوٹ کی نحوست کو بتایا، جھوٹ کے بارے میں بتایا کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ کتنی بڑی آفت ہے، کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے اور سوچتا ہے معمولی سی بات میں نے کہی ہے، لیکن اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہو جاتا ہے، اور وہ جہنم کے کتنے زیادہ گڑھوں میں گرتا چلا جاتا ہے،
اور اس کا یقین ہی نہیں ہوتا، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے، بس وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو ایک معمولی بات بولی تھی، میں نے تو ایک چھوٹی سی بات بولی تھی، اس میں کہاں لکھا جائے گا۔ نہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایاکم والکذب، کہ جھوٹ بولنے سے بچو، جھوٹ بولنے سے بچو، جھوٹ بولنے سے بچو، چونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اکبر الکبائر ہے، سب سے بڑے گناہ ہیں۔ صحابہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ کہ گناہ کبیرہ کیا ہے، تو آپ نے بتایا الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دوسرا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، اور تیسرا فرمایا قول الزور او شہادت الزور، فرمایا جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ۔ صحابی کہنے لگے کاش کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے، کیونکہ آپ نے جھوٹ بولنے پر اور جھوٹی گواہی پر اتنا زور دیا، اتنا زور دیا کہ صحابی کہنے لگے کاش کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو جاتے، کیونکہ آپ کی حالت تبدیل ہو گئی، آپ کے چہرے انور کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ جھوٹ سے ہوتا کیا ہے، ایک معاشرہ بگڑ جاتا ہے، خاندان میں تباہیاں آ جاتی ہیں، خاندان برباد ہو جاتا ہے، 2 بندوں میں جو محبت تھی، جو پیار تھا، وہ ختم ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے دوری پیدا ہو جاتی ہے، صرف ایک جھوٹ کی وجہ سے، صرف لگائی بجھائی کی وجہ سے۔ صرف بندہ جب جھوٹ بولتا ہے اور یہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے تو صرف ایک بات کہی تھی، میں نے کیا کہہ دیا، آپ نے ایک معمولی بات نہیں کی، آپ نے ایک اتنی عظیم بات کہہ دی کہ اس کی وجہ سے پورا معاشرہ تباہ ہو گیا، پورا گھرانہ تباہ ہو گیا، اور انسان کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تحقیق کرو، خوب تحقیق کرو، کوئی بندہ کوئی بات کہے محترم تو آپ اس کی تحقیق کر لیجئے، سامنے والے کو دیکھ لیں کہ یہ بندہ کس طریقے کا ہے، اس بندے کا معاشرے میں معیار کیا ہے، یہ واقعی سچا ہے، واقعی سچ بولنے والا ہے کہ یہ جھوٹا بندہ ہے۔ اگر وہ جھوٹ بولنے والا ہے تو یاد رکھیں اس کی کسی بات پہ یقین مت کریں، کسی بات پہ یقین نہ کریں۔ اگر یقین کر لیں گے تو پچھتاوا کرنا پڑے گا، افسوس کریں گے بعد میں کہ میں نے کیوں اس کی بات پر یقین کر لیا، میں نے کیوں اس کی بات پر اعتماد کر لیا، اور کیوں میں نے اس کی بات کو مان لیا۔ تو خوب تحقیق کریں، کوئی بندہ کوئی بات کہے آ کے آپ کو بتائے تو پہلے اس کی تحقیق کریں، اس کو جانچیں، قرآن اور حدیث کے آئینے میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو جانچ لے، اگر وہ صحیح نکل جاتا ہے تو اب اس کی بات پر اعتماد کرے، بھروسہ کرے، کیونکہ معاشرے میں اکثریت ایسی ہو گئی جو فاسقین کے درجے میں پہنچ چکے ہیں، جن کا کام ہوتا ہے جھوٹ بولنا۔ وہ جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھتے، وہ جھوٹ تو ایسے بولتے ہیں کہ جھوٹ گناہ ہی نہیں ہے، جھوٹ تو ایسے بولتے ہیں کہ جفر بھائی ان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ جھوٹ گناہ ہے، حالانکہ جھوٹ اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، گاڑی پہ بیٹھا ہوا بندہ محلے میں ٹہل رہا ہے لیکن بتاتا ہے دور کہ مجھے کوئی کام نہ کرنا پڑ جائے، اپنے اس بندے سے جھوٹ بول رہا ہے جس سے اس کا روز کا لین دین ہو رہا ہے، اپنے اس بندے سے جھوٹ بول رہا ہے جس کو اس پر بڑا یقین ہے، بڑا اعتماد ہے، وہ بندہ اس پر یقین کرتا ہے لیکن اس سے جھوٹ بول رہا ہے، اور جب اس کا جھوٹ کا بانڈا پھوٹتا ہے تو معاشرے میں ایسا ذلیل ہوتا ہے، ایسا رسوا ہوتا ہے کہ اس کی بات کا کوئی یقین اور کوئی اعتماد نہیں رہتا۔ بندہ کہتا ہے میری بڑی عزت ہے، بھائی اگر ہمیں اور آپ کو اپنی عزت ناپنی ہے اور جانچنی ہے تو کیا کریں؟ اپنے پیچھے دیکھیں، ہماری عدم موجودگی میں ہم وہاں پر موجود نہ ہو، اس کے بعد دیکھیں ہماری کتنی عزت ہے۔ اگر ہمیں اپنی عزت جانچنی ہے تو ہم کیسے عزت جانچیں کہ ہم وہاں پہ موجود نہ ہو، ہمارے موجود نہ رہنے پر لوگ ہماری تعریفات کرتے ہیں یا ہمارے عیوب کو ظاہر کرتے ہیں، جب ہمیں پتہ چلے گا ہم کس معیار کے بندے ہیں، کیونکہ سامنے تو سب تعریف کرتے ہیں، پیچھے بندہ تعریف کر دے، جو ہم پیچھے ہیں حقیقتاً ہم وہ ہیں، جو ہم پیچھے ہیں معاشرے میں حقیقتاً وہی ہے۔ اگر ہم پیچھے اچھے ہیں تو سامنے بھی اچھے ہیں، سامنے تو بندہ تعریف کر دیتا ہے دل لگی کے لیے کہ ان کا دل نہ ٹوٹے، لیکن پیچھے پورے معاشرے میں اس کا یہ ڈھنڈورا ہوتا ہے کہ یہ بندہ بڑا جھوٹا ہے۔ اس بندے کو چاہیے کہ وہ کبھی سروے کر لے، کبھی جانچ کر لے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ محدثین ایسے بندے کی روایت قبول نہیں کرتے تھے جو بندہ جھوٹا ہو۔ حدیث بیان کرنے کے لیے محدثین نے ایک اصطلاح بیان فرمائی تھی کہ وہ بندہ سچا ہو،
اور گناہ سے بچنے والا ہو۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے، بہت نیک ہے، بہت نیک ہے، حد درجہ نیک ہے، لیکن جھوٹ بولتا ہے، محدثین کہتے ہیں اس کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اسی لیے حکم لگا دیا کہ وہی بندے کی حدیث لی جائے گی جو بندہ سچا ہو، جو سچ بولنے والا ہو اور جو گناہوں سے بچنے والا ہو، اسی کی بات کو مانا جائے گا۔ تو آپ اور ہم یہ یقین رکھیں کہ ہم اس بندے کی جو ہمیں بتا رہا ہے اس کی بات پہ ہم اس وقت تک یقین نہ کر لیں گے جب تک کہ اس کی بات کا ہم جانچ پڑتال نہ کر لیں۔ محدثین نے حکم لگایا حدیثوں میں کہ فلاں حدیث موضوع ہے، فلاں حدیث ضعیف ہے، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے بندے نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولا اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جان بوجھ کر جو بندہ جھوٹ بول دے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 23 سال کی پوری زندگی میں، جو آپ کی نبوت کی زندگی تھی، ویسے تو آپ نے نبوت کے پہلے بھی نعوذ باللہ کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور نبوت کے بعد جو آپ کی 23 سالہ زندگی، آپ نے اس میں تجارتیں کی، آپ نے اپنی ازدواجی زندگیاں گزاری، آپ کے اصحاب کے ساتھ معاملات رہے، بیویوں کے ساتھ معاملات رہے، دوستوں کے ساتھ معاملات رہے، لیکن ایک جگہ بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ کیا آپ کی تجارت نہیں چلی؟ کیا آج بھی گوگل پہ سرچ کریں گے دنیا کا سب سے عظیم انسان اور سب سے عظیم لیڈر کون ہے تو گوگل ہی بتائے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں بتائے گا؟ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ بندہ دکھا دے، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس چیز کی گواہی تو مستشرقین نے دی۔ مستشرقین جو علماء تھے، جو دین کے دشمن تھے، یہود تھے، انہوں نے بھی کہا تھا، یہودیوں نے صحابی سے یہی کہا تھا کہ آپ کے انصاف کی وجہ سے یہ آسمان اور یہ دنیا قائم ہے، جس دن یہ انصاف ختم ہو جائے گا دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زندگی پاکیزہ زندگی آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور بندہ تو اپنی بیوی سے جھوٹ بول دیتا ہے، اپنے والدین سے جھوٹ بول دیتا ہے، بچہ اپنے باپ اور ماں سے جھوٹ بول دیتا ہے، اپنے بڑے بھائی سے جھوٹ بول دیتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے جھوٹ کیوں بولتا ہے۔ اس کی وجہ یہ چونکہ وہ جھوٹ بولنا اپنے گھر میں سیکھتا ہے، چونکہ وہ دیکھتا ہے کہ میری ماں نے میرے والد سے جھوٹ بولا اور ماں بچ گئی۔ اب وہ بچہ چھوٹا ہے، دیکھ رہا ہے، تو کل کو وہ بچہ جب ماں اس سے پوچھتی ہے تو وہ بچہ اپنی ماں سے جھوٹ بولتا ہے۔ باپ کو دیکھ رہا ہے، باپ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے سے فون اٹھا کر کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں، حالانکہ پڑوس میں بیٹھا ہے، گھر میں بیٹھا ہے۔ اب بچہ اٹھا کے کہہ رہا ہے، اب جب بچے سے کبھی باپ پوچھتا ہے تو بچہ بھی جھوٹ بولتا ہے، پھر اس کو مارتا ہے کہ تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو، سکھایا کس نے؟ سکھایا کس نے؟ بھائی تربیت تو ہم ہی نے دی، جھوٹ بلوایا ہم نے، اس بندے نے جھوٹ بولنا سیکھ لی۔ تو شریعت نے اسی لیے فرمایا کہ اپنے بچوں کے سامنے اپنے گھروں میں ایک دینی ماحول بناؤ۔ بچہ دیکھ دیکھ کے پروان چڑھتا ہے، بچہ دیکھ دیکھ کر وہ ایک شریف انسان بن جاتا ہے، بچہ دیکھ دیکھ کے ایک اچھا انسان بن جاتا ہے۔ تو یہ جھوٹ معاشرے کا ناسور ہے، معاشرے کو تباہ کر دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔